السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ صدق الله العظيم۔ پروردگار عالم سے ہماری دلی دعا ہے کہ سارے عالم میں مسلمان جہاں کہیں جس حالت میں، جس مسکنت میں، جس ذلت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے سکون کی زندگی عطا فرمائے، عزت کی زندگی مسلمانوں کو پھر سے عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الشورى کی یہ چند آیات کریمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور ان کافروں نے اختلاف کیا تو ان کے پاس جانکاری پہنچنے کے بعد میں کیا، آپس کے ضدہ ضدی کی بنیاد پر کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی سے ایک وقت مقررہ کے لیے یہ بات طے ہو چکی نہیں ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کافروں کا کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، لفی شک منہ مریب، تو وہ کافر ابھی تلک اس کتاب کے تعلق سے شک اور تردد کے اندر مبتلا ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، بلاتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس بات کا حکم دیا گیا اس پر جم جائیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کافروں کی خواہشوں کے پیچھے مت پڑیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، فرما دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنی کتابوں کو نازل کیا ان تمام پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، میرا اور تمہارا، ہمارا اور تمہارا پالنہار وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کافروں کوئی خصومت، کوئی جھگڑا، اب کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا و الینا المصیر و الیہ المصیر، اللہ تعالی ہمارے درمیان میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم ظاہرہ عند ربہم، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، باتوں میں کٹ حجتی کرتے ہیں، اس کے بعد کہ مخلوق اور لوگ اسے قبول کر چکے ہیں، تو ان کی ایک کٹ حجتی، ان کا یہ جھگڑا کرنا قرآن میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے ہاں رد ہے، باطل ہے، دیوار پر دے مارا جاتا ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ، قہر نازل ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ایسے جھگڑالو کافروں کے لیے جو قرآن میں جھگڑا نکالتے ہیں، فرمایا سخت سے سخت عذاب رکھا ہوا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا اور ترازو کو نازل کیا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت بالکل قریب ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، کافر جلدی مچاتے ہیں جو اس پر اصل میں ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، لیکن وہ لوگ جو قیامت کا ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے تصور ہی سے تھر کانپتے ہیں، لرزہ برندام ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ یہ بات کا ادراک، شعور رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سنتے بھی ہو، یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے تعلق سے، قیامت کے مسئلے میں تیر چلاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہ بہت دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء، اللہ بڑے مہربان ہے اپنے بندوں کے تعلق سے کہ وہ جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے کھول کر وسعت کے ساتھ روٹی روزی رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور اللہ تعالی توانا ہے، طاقت والے ہیں، قوی ہیں، غلبہ رکھنے والے، عزیز ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی یہ چند آیات کریمہ ہیں، ان آیتوں کے اندر دو آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو بار بار پڑھ کر مسلمان کا سینہ سمندر جیسے ٹھاٹے مارنے والے ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ دنیا اور ما فیہا سے ہٹ کر مسلمان آسمان کے بلندیوں کو چھو جاتا ہے، ایک ولولہ، ایک جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، غور کرنے سے، تفسیری روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
اس بات کا پتہ چلتا ہے کافر جو کوئی بھی قرآن کو اصل میں انکار کرتا نا، مسلمان کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اصل میں زدہ زدی کی وجہ سے ہی کافر قرآن کو انکار کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس اللہ فرماتے ہیں من بعد ما جاءہم العلم، اس کے پاس دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، کرامتوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہوتی ہے کہ کلام اللہ ہی کا ہے، منزل من السماء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام برحق ہے، اور اس کے باوجود بھی کافر ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں بغیم بینہم، آپس میں ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کٹ حجتی کی وجہ سے، اور جس بندے کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، بڑا بنانا ہوتا ہے اور لوگوں میں پروموٹ کرنا ہوتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، نہ موسیٰ اسے نظر آتے ہیں نہ عیسیٰ نظر آتے ہیں، سب کو قتل کرا دیتا ہے، نہ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نظر آئے، نہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نظر آئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے اہل زمانہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے نظر آئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتنی بڑی کشتی کا اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ ان لوگوں کو نظر نہیں آیا، خود بیٹے کو نظر نہیں آیا۔ بغیم بینہم، اللہ فرماتے ہیں کٹ حجتی جس کی اپنی سرشت بن جاتی ہے، جبلت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے کہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے زبان پر ایک کلمہ جاری فرماتا ہے، مرتے دم سکرات میں بھی اسی کلمے کے ساتھ آنے کی دعوت دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے آپ ہی ہیں، مسلمان آپ کہہ کر، اللہ اللہ کہہ کر، مولا مولا کہہ کر، ربنا ظلمنا کہہ کر، ربنا آتنا کہہ کر جیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دم توڑ دیتا ہے۔ یہی مسلمانی ہے، لیکن کافری کہ لا الہ الا اللہ کے ضد میں شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حجت کرتے ہوئے قرآن کے اندر نعوذ باللہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتی ہے کہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتے ہیں کہ جب معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی ابو جہل پھر بھی ماننے سے انکار کر دے، اور جیسے آج بھی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جان بوجھ کر بھی لوگ پولیٹکس کے لیے، اپنے ایگزسٹنس کے لیے، پاور کے لیے قرآن کو انکار کر دیتے ہیں، عدالتوں کے اندر پہنچ کر قرآن پر بین لگانے کے لیے پٹیشن داخل کرتے ہیں، درخواست داخل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی گردن کو ابھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو لوگ ظلم کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے بھی ایگزسٹنس کے لیے، خود کو پروموٹ کرنے کے لیے کافروں کے تلوے چاٹتے ہوئے، انگریزوں کے تلوے چاٹتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ جو آیت کریمہ اب بیان کرتے ہیں، پڑھ کر بڑا مزہ آتا ہے، بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بڑا عجیب و غریب ترجمہ کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے پڑھ کر ترجمہ کروں، کتنا دشوار ترجمہ ہے، کتنا مشکل ہے سمجھنا، کیسی فصیح اور بلیغ کتاب اللہ نے نازل فرمائی۔ لولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی طرف سے، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی سے اگر یہ بات طے نہیں ہو چکی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کے درمیان میں کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے، اتنی بڑی
بات کو جو اللہ اتنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، لولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر تیرے رب کے ہاں یہ بات پہلے سے ایک وقت مقررہ کے لیے طے پا چکی نہیں ہوتی۔ آسان لفظوں کے اندر اگر ہم کہنا چاہیں، ہماری گنگی زبان میں، ہماری یہاں کی لوکل زبان میں، معمولی زبان میں، اگر اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دینے کا ارادہ نہ کرتا نا تو کب کا ان لوگوں کو ختم کر دیتا، بات ختم ہو گئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈھیل دینا نہیں چاہتے نا، کب کا گردن دبوچ لیتے اور کب کا ان لوگوں کے اوپر قہر نازل فرماتے، بات ختم فرما دیتے۔ بس اس بات کو اللہ تعالیٰ کتنی فصاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ یہی وہ آیات کریمہ ہے جو آج تک اللہ کا چیلنج برقرار رکھتے ہوئے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ یہودی پریشان ہے، نصرانی پریشان ہے کہ ان جیسے آیتوں کو کیسے بنا کر لیا ہے۔ لولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو جان بوجھ کر بھی کورٹ کچہریوں تک لے جا کر اگر قرآن پر بین لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو جان بوجھ کر بھی خلیل اللہ کو آگ کی نظر کر دیتے ہیں، نوح علیہ السلام کو بڑھاپے تک گالی گلوچ بکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، آپ کی عزت کو گھٹا کر آپ کی بے عزتی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کی عزت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو بے عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی تسلی فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو قیامت کے اندر، قیامت کے دن فیصلہ کرنے کا ارادہ نہ ہوتا نا، الی اجل مسمى، یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا لیا کہ بھئی ایک وقت ہے فیصلہ کرنے کا ابھی نہیں، تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی پینے نہیں دیتے، سانس لینے نہیں دیتے، رات میں سونے نہیں دیتے، ان کی خوشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ زہر گھول دیتے، ایک لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے نہیں دیتے، لقوا زدہ کر دیتے، پیرالسس کر دیتے اور ان لوگوں کے زندگیوں کو اجیرن بنا دیتے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں انگارے بھر دیتے۔ لیکن فرمایا الی اجل مسمى، قیامت کا دن یہ ٹھہرا لیا ہوں، مالک یوم الدین جو بنا ہوں، وہاں تک ان کافروں کو اللہ تعالیٰ دودھ بھی پلائیں گے، شہد بھی پلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں مالک یوم الدین بن کر بیٹھا ہوں، اس وقت تک کے لیے ان کو میں ڈھیل دے چکا ہوں، اسی لیے ہر کافر کی دال یہاں گلتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خدا کی قسم کسی کی دال نہیں گلتی۔ آج فرعون کی دال گلتی ہے، ابو جہل کی دال گلتی ہے، ابو لہب کی دال گلتی ہے، سپریم کورٹ پہنچنے والوں کی بھی قرآن کے خلاف اگر دال گلتی ہے، برقعے کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی اگر دال گلتی ہے، مدرسوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی دال گلتی ہے، مسجدوں کے خلاف، اذانوں کے خلاف، مشائخ کے خلاف، علماء ربانیین کے خلاف اور عالم اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی اگر دال گلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اجل مسمى، قیامت تک کے لیے میں ڈھیل دے چکا ہوں، لقضی بینہم، اگر قیامت نہ ہوتی نا، اگر قیامت میں فیصلہ کرنے کا ارادہ نہ ہوتا، اللہ فرماتے ہیں لقضی بینہم، آج ہی ان کی زندگی کو اللہ پیرالائز کر دیتے، ان کو بستر پر سلا دیتے، موت کے گھاٹ اتار دیتے، خوشیوں کو چھین لیتے اور ان کے گھر میں ایک بچے کی کلکاریوں کو سننے کے قابل نہیں چھوڑتے، ایک عورت کے کسی کو اللہ تعالیٰ بچہ عطا نہیں کرتے، کسی کے گھر میں اولاد کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لقضی بینہم لولا کلمۃ سبقت من ربک، اللہ تعالیٰ پہلے
بات قرار پا چکا ہے اور پھر یہ بات کو اللہ طے کر چکا ہے کہ قیامت کے دن ہی فیصلہ کرنا. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. لیکن کتاب جن کو دی گئی آج بھی یہ لوگ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کافر اگر شک میں پڑے نا تو کوئی تکلیف کی بات نہیں، فیصلہ تو اللہ کریں گے جیسا کہ اللہ نے فرمایا. تکلیف اور افسوس اس وقت میں ہوتا ہے اور جب مسلمانوں کو قرآن پڑھ کر پھر بھی شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں مرد اور عورت کے درمیان میں انصاف نہیں کیا ہے. یہودی سازشوں میں جب مسلمان آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک حصہ مردوں کو 2 حصہ مقرر کیا، اور جب ظالموں کی باتوں کو ان کے لیکچرز کو سنتا ہے تو مسلمان بھی شک میں پڑ جاتا ہے. اور ایسی باتوں کو لے کر جو نص قطعی ہے، قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں بھی اگر کوئی بندہ تردد میں پڑ جائے، شک میں پڑ جائے کہ ایک حصہ لڑکی کو کیوں، 2 حصے لڑکے کو کیوں، وراثت کے معاملے میں، شادیوں کے معاملے میں کہ بڑا ظلم ہوتا ہے جب 2 3 4 شادیاں ہوتی ہیں. کانسٹیٹیوشن پر بھروسہ، شریعت کے اوپر بھروسہ نہیں. لوگوں کو دنیا کے قانون کی عزت سمجھ میں آتی ہے، پروردگار عالم کی قانون کی، اللہ کے نبی کی شریعت کی عزت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی قانون کے مطابق اگر کوئی بندہ طلاق کا مسئلہ بیان کرتا ہے، لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربی، اور جو لوگ طلاق کے مسئلے کو، نکاح کے مسئلے کو، شادی کے مسئلے کو، وراثت کے مسئلے کو اگر قرآن سے ہٹ کر جس پر اللہ نے کوئی دلیل بیان نہیں کی، جو کچھ کے دلیل بیان کی قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمائی، قرآن سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ طلاق کا فیصلہ دوسرے قانون سے کرتا ہے، قرآن سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ نکاح کا فیصلہ دوسرے قانون سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت آئے گی، ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کے اندر اپنے فیصلوں کو ثابت کرنا ہوگا. وَلَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اللہ خود یہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کافر جو قرآن کو چھوڑ کر دوسرے قانون کا سہارا لے کر فیصلہ کرتا ہے، جہنم رسید ہو کر رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کا قانون چھوڑ کر جو فیصلہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر بن جاتا ہے. کہاں کہاں سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن میں کل انشاءاللہ قیامت کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا. آج تو یہ جو آیت کریمہ ہے اسی کے تعلق سے میرا جی چاہا کہ میں تفصیل بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ جتنے کافروں کو ڈھیل دیا ہے، اور اصل میں یہ بات ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ مالک یوم الدین بن کر پھر یہ فیصلہ پوسٹ پون کیے ہوئے ہیں، فیصلے کو اللہ تعالیٰ ریزرو کیا ہوا ہے، تاریخ لگا چکا کہ فلاں تاریخ میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے. آج اگر ساری دنیا سر نیچے کر لے، پیر اوپر کر لے، زمین اوپر ہو جائے، آسمان نیچے ہو جائے، سمندروں میں چاہے آگ لگ جائے، سورج زمین پر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو اللہ فیصلے کو، ججمنٹ کو ریزرو کر کے رکھا ہے، اس میں سے ایک لفظ بھی آج کے دن سنانے والا نہیں ہے. سارے لوگوں کا فیصلہ ریزرو ہو چکا ہے. ما قدمت ایدیہم وما خلفہم. اللہ نے آیت الکرسی کے اندر بیان فرما دیا تمہارے آگے کی چیزیں بھی اللہ جانتا ہے، پیچھے کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. اللہ تعالیٰ نہ کل ہے، نہ آج ہے، نہ کل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہر جگہ رہنے والے ہیں. اللہ کو اگر کل کہیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پرانے پڑ گئے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آج کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرش بن گئے. اگر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہیں کہ کل ہوں گے تو گویا اللہ تعالیٰ آج نہیں ہے، کل ہونے والے ہو جائیں گے. تو کل ہے، نہ آج ہے، نہ
آنے والا کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی زمانہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کل میں دعا کے اندر صحابی رسول اعرابی کے کلمات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حسین اور جمیل تعریف کو پڑھ کر سنایا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو جو لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر انہی آیتوں کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے نا، وہ قیامت کے تعلق سے ہلہ مچا دیتے ہیں کہ بلا کر لے آؤ، بلا کر لے آؤ۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اللہ فرماتے ہیں اور جو قیامت سے مسلمان ڈرتا نا، وہ اصل میں تھر کانپتا ہے کہ قیامت برپا ہو جائے تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا سٹیٹس ہے جو اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر سے میں ان آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گا، اور پھر اس دوسری آیت کے اندر جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ان باتوں کا پھر سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔